تو وصال رسول کے تعلق سے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ کا بڑا کروڑوں احسان ہے، کروڑوں اتنا احسان کہ تا زندگی بھی اگر ہم اس احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو زندگیاں تمام ہو جائے، ہزاروں زندگیاں مل جائے تو اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا۔ دنیا میں 195 ملک ہے، 195 ملک ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایمان آپ کو ملا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ایمان کی، مطلب ایمان نام کی چیز جو دی ہے، ایمان نام کی جو شے دی وہ ہے کیا ایکچوئل؟ دنیا میں کل 195 ملک ہے، ممالک ہے، کتنے شہر ہیں؟ ہزاروں شہر ہیں، لاکھوں شہر، 300 سے زیادہ بڑے مذاہب ہیں، بڑے مذاہب جن کی تعداد اچھی تعداد ہے، اچھی خاصی، جس میں اسلام بھی ہے، عیسائی ہے، کرسچینٹی ہے، بودھزم ہے، بودھ ہے، اس کے بعد جیوز ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، ہندوازم ہے، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں۔ اس طرح کچھ 300 بڑے مذاہب ہیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے قبائلی مذاہب، چھوٹے چھوٹے جو اور مذہب ہیں ان سب کو لے لیا جائے تو تحقیق کے بعد یہ بتاتے ہیں لوگ کہ کل 4200 دنیا میں مذہب ہے۔ کتنے مذہب ہے؟ 4200 مذہب ہے دنیا میں ٹوٹل، 195 ملک ہے۔ ان 4200 مذاہب میں جو باطل مذہب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام میں پیدا کرنا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہندوستان کی اس سرزمین پر پیدا کرنا جو رسول اللہ کی محبت کا جو ہے مرکز رہی ہے، جو سرکار غریب نواز جیسی شخصیتوں نے یہاں پر اسلام کو سینچا اور پھیلایا ہے، جس سرزمین پر داتا گنج بخش لاہوری جیسی ذات اور شخصیت آئی ہے اور اسلام دیا، یہ ایک احسان۔ ہو سکتا تھا اسلام میں آپ اور کسی فرقہ باطلہ میں پیدا ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اسلام ہونے کے بعد بھی آپ حق پر نہ ہوتے اور جاتے جہنم میں ہی۔ احسان بالا احسان کہ اس نے سنی صحیح عقیدہ بنایا، سنی جماعت میں ہم کو پیدا کیا، بزرگان دین کا چاہنے والا پیدا کیا، اور اس ذات کی اس نے محبت ہمیں عطا کی، اس ذات سے وفاداری کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا جو روح کائنات ہے، جو منبع کائنات ہے، جو اصل کائنات ہے، جو جانے کائنات ہے، جو ابتدائے کائنات ہے۔ ساری کائنات کی ابتدا ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آقا نہ ہوتے کائنات ہی نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاق، رب فرماتا حدیث قدسی میں، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا، تجھے پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہ ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، یہ ساری زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا ہے، آسمان کا یہ شامیانہ تیرے لیے لگایا ہے، یہ چاند اور ستارے کے کمکمے اور یہ روشنی تیرے لیے کی ہے، یہ جنت تیرے لیے بنائی ہے، یہ آخرت کا سبب جو پیدا کیا کہ آخرت میں تمام اولین اور آخرین کو جمع کروں گا۔ صرف مقصد یہ، میں تو عالم الغیب ہوں، سب جانتا ہوں کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے ہو، پوشیدہ کیا کرتے ہو، یہ صرف اس لیے ہے، فقط اتنا ہے مقصد انعقاد بزم محشر میں تمہاری شان قریبی دکھائی جانے والی۔ حبیب صرف تیری شان دکھانا مقصود ہے، اس لیے یہ حشر کو بھی برپا کروں گا، ساری کائنات کے لیے تجھے بنایا۔ اسی لیے حالت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے اور مستند ترین حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے قال قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر کہتے میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے بتائیے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اخبرنی ان اولی شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں، تمام کائنات میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا، سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ قال یا جابر، آقا نے فرمایا جابر سنو، ان اللہ قد خلق الاشیاء قبل الاشیاء نبیک من نور نبی، اے جابر سن لے، تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، میرا نور تھا جس کو سب سے پہلے پیدا کیا رب تعالیٰ نے، فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اور آقا نے فرمایا کہ میرا نور جب پیدا ہوا اللہ نے اپنے قدرت جو ہے مخصوص خاص میں رکھا، یا یہ کہہ لے کہ قرب خاص میں رکھا، جہاں چاہا رکھا، اور میرا نور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں چاہا گردش کرتا رہا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے اور اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، اور جس سند سے میں نے پڑھا اس کو امام عبدالرزاق نے لکھا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف،
اب اس میں سے وہ حدیث وہابیوں نے اور بدعقیدوں نے نکال دی، لیکن اس کو ایک علیحدہ کتاب میں وہ چھپتی ہے جس کا نام المصنف الجزء المفقود کے نام سے ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث باضابطہ اس طرح کی سند الگ الگ سندوں کے ساتھ مختلف الفاظوں میں کل 18 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے صفحہ نمبر 63 پہ انہوں نے حدیث نمبر 18 کے تحت لکھا ہے، اور بڑی طویل حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے، پھر ایک نور کے حصے سے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، فرشتے بنائے، پھر ایک حصہ بچا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر اس سے یہ کائنات کی تخلیق لوح قلم بنائے، پھر حصے کیے، یعنی حصے ہوتے رہے، اور نبی کے سارے نور کے جب حصے کیے تو پوری کائنات بنی۔ گویا مصطفیٰ کے نور کو پھیلایا تو کائنات کو وجود دے دیا، اور مصطفیٰ کے نور کو سمیٹ دیا جائے، پوری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو مصطفیٰ کا نور بن جائے۔ تو منبع کائنات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس کے بعد پھر جب نبی کے نور کو پیدا کیا تو اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی جو اللہ نے پیدا کی؟ فرشتوں کی تخلیق کی۔ دوسری جو مخلوق تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس وہ تھی فرشتے۔ فرشتوں کی تخلیق فرمائی، اور پھر جنت اور دوزخ پیدا کی۔ فرشتوں کے بعد جنت کو پیدا کیا، پھر دوزخ کو پیدا کیا، اور سب نبی کے نور سے پیدا ہو رہے ہیں، سب نبی کے نور کے حصے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور فرشتوں اور جنت اور دوزخ کے بعد میں جو تیسری یا چوتھی مخلوق جو پیدا کی گئی وہ تھی جنات۔ انسانوں سے 2000 سال پہلے، ابھی انسانوں کی وجود اور تخلیق نہیں ہوئی ہے، انسانوں کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے 2000 سال پہلے جناتوں کی تخلیق ہوئی۔ اور کس چیز سے پیدا کیا جناتوں کو؟ ظاہراً حقیقتاً تو وہ بھی نبی کے نور کا ہی جز ہے، لیکن اس نور کی جو تبدیلی ہوئی وہ آگ میں تبدیل ہوئی، اور آگ سے بھی جناتوں کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر پارہ 27 سورہ رحمان آیت 15 میں فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، تو جن کو پیدا کیا اور بھی جنات کو دنیا میں آباد کیا۔ جنات آباد ہوئے، فرما برداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازتا تھا، نافرمانی کرتے فرشتوں کو بھیجا جاتا اور ان کو سزائیں دی جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جنات کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ لیکن بڑی حیرانی ہوگی آپ کو یہ جان کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے جنات اور حضرت آدم کے درمیان میں 2000 سال کا فرق ہے، یعنی جناتوں کی بھی تخلیق سے 5000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے 7000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ قیامت تک جتنے اولاد آدم ہوں گی ان سب کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے، ابھی انسان کے جو منبع انسان ہیں، جو جد انسان ہیں، ان کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، مگر اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دیا، سب کے نام لکھ دیا، کون کب پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، کب اس کا انتقال ہوگا، ساری تقدیریں لکھ دی گئی۔ اور جب آدم کی بھی تقدیر لکھی گئی تو علماء فرماتے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آدم ابھی تخلیق نہیں ہوئے، لیکن 7000 سال پہلے لکھ دیا گیا کہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنا، اشرف المخلوقات کا تاج آدم کے سر پہ سجا ہوگا۔ یہ 7000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ 7000 سال کے بعد اللہ نے فرشتوں سے خطاب کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یہاں جب خطاب ہوتا ہے تو نبی کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے اے محبوب آپ کو یاد ہے؟ وَإِذْ قَالَ، یاد تو کیجئے جب کہا گیا تھا لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ گویا یہ کلام اس کالا سے شروع کر کے رب بتا رہا ہے کہ حبیب آپ کا نور موجود تھا جب ہم فرشتوں سے کلام کر رہے تھے، آپ موجود تھے، آپ کا وجود موجود تھا، آپ کا وجود آدم سے پہلے تھا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میں حقیقت میں اول ہوں اور ظاہر میں سب سے آخر ہوں۔ پیدائش کے اعتبار سے انبیاء میں آخر آیا، لیکن وجود اور تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلے میرا وجود پیدا کیا گیا۔ اور اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب خطاب کر کے کہا میں زمین پر انسان پیدا کروں گا اور انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج بھی دوں گا، خلافت کا بھی تاج رکھوں گا۔ فرشتوں کے پاس جناتوں کا تجربہ تھا، جنات فتیر ہوا کرتے تھے، شرارتی ہوا کرتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے زمین پہ۔ تو فرشتوں نے یہی گمان کیا کہ انسان بھی اسی طرح فتنہ فساد کریں گا، تو انہوں نے کہا پروردگار اسے پیدا کریں گا جو زمین میں فساد اور فتنہ کریں گا، خون ریزیاں کریں گا، تباہیاں مچائیں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ بات نہیں ہے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بعد ہی اشرف المخلوقات کا بھی تاج سجا دیا۔ ابھی کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، کوئی عبادت بھی نہیں کی، کوئی مقام مطلب کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اشرف المخلوقات کا تاج سجایا بلکہ اپنی خلافت کا بھی تاج عطا کر دیا۔
وجہ کیا تھی آخر؟ وجہ یہ تھی، بڑی تفصیلات ہے، اس میں بھی مجھے نہیں جانا ہے کہ پھر وہ شیطان کا کیا ہوا، شیطان کون تھا، ایک الگ گفتگو ہے، وہ ابھی بحث کا موضوع نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انسانی کو اشرف المخلوقات کا تاج کیوں دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں، نفسی ہی نہیں ہے، کوئی خواہشات نہیں ہے، گناہ پہ قدرت ہی نہیں ہے، اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، رب نے جتنا حکم دیا نہ تجاوز کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے، نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے، جتنا حکم ہوتا ہے اسی پر حکم بجا لاتے ہیں، نفسی نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ پہ قدرت ہی نہیں ہے۔ اب گناہ پہ جب قدرت ہی نہیں ہے تو کمال یہ نہیں ہے۔ اب رہا جناتوں کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا، خلافت کا تاج، نیابت کا تاج جناتوں کو دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو پہلے پیدا کیے گئے۔ پھر تخلیق کے اعتبار سے آگ ہے، آگ میں تپش ہے، گرمی ہے، شعلے ہے، بلندی ہے، بظاہر کچھ خوبیاں نظر آتی ہے، مٹی پہ پستی ہے، اور یہی ساری دلیلیں جو ابلیس نے اللہ کے سامنے بیان کی تھی سجدہ نہ کرنے کی، کہ مٹی کو میں سجدہ کروں تو کیوں کروں، اس میں پستی ہے، گراوٹ ہے، اس میں رنگ کے اندر جو ہے اس میں شفاف پن نہیں ہے، کالا پن ہے، میں آگ ہوں، مجھ میں روشنی ہے، تابناکی ہے، یہی اس کی گھٹیا دلیلیں تھی۔ یہ نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے، وہ دلائل اور مٹیریل کے تقابل میں کھو گیا۔ تو جناتوں کو کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج؟ وجہ یہ تھی کہ جناتوں میں شرارت ہے، نفس امارہ ہے، ان میں نفس ان کا شریر ہے، فتنہ گری ہے، ان میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، فتنہ گری ہے، یعنی ان میں جو ہے برائیاں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اچھائیوں کے۔ مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو معتدل ہے، اعتدال ہے انسان کے اندر، اور اعتدال انسان کی سب سے بڑھ کر جو خوبی ہے انسانی فطرت میں کہ نفس ہے، نفس کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، مگر جو خوبی ہے وہ کہ گناہ کے بعد عاجزی انکساری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی، کہا گیا تھا درخت کا وہ گندم کا دانہ نہ کھانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تم تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر بہرحال ہوا جو تقدیر الہی تھی، لیکن حضرت آدم جب زمین پر آئے 350 سال تک توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، مگر شیطان آج تک اڑا ہے، قیامت تک اڑا رہے گا، قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا تب بھی توبہ نہیں کرے گا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، صرف ایک روایت میں بتا دوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حیل العلوم میں نقل کرتے ہیں، اور حضرت امام عبدالرحمن جوزی، امام عبدالرحمن جوزی رحمۃ اللہ تلبیس ابلیس میں نقل کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ امام سیوطی نے ان کی کتاب ہے جناتوں پر اور شیاطین پہ، لقط المرجان فی احکام الجان، اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ 1,00,000 سال ابلیس جہنم میں جلایا جائے گا، 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گا عذاب کو کیسے پایا؟ کہیں گا بڑا سخت ہے عذاب، بڑا سخت پایا میں نے عذاب کو۔ اللہ فرمائیں گا کہ ابلیس تجھے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، آخر تو نے 90 کروڑ سال میری عبادت کی ہے، میں تیری ساری لرزشوں اور خطا اور غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف شرط یہ ہے کہ جنت میں آدم ہے، جنت میں جاؤ اور آدم کو سجدہ کر دے۔ اب بتائیے اتنی تکلیف، 1,00,000 سال جہنم میں جانے کے بعد اتنی سی بات کہی جا رہی ہے کہ آدم کو سجدہ کر دے، کون نہیں چاہے گا کہ چھٹکارا پا لے؟ لیکن دیکھیے اس میں اکڑ کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے، اس عالم میں بھی اس کو جھکنے نہیں دیں گی، وہ کہیں گا اے پروردگار مجھے جہنم میں ہی ڈال دے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب تنہا آدم تھے تب سجدہ نہ کیا، اب تو اولاد آدم کروڑوں اربوں کی تعداد میں جنت میں ہے، ان سب کے سامنے میں آدم کو سجدہ کر کے ذلیل و خوار ہو جاؤں؟ یہاں تک کہ پھر آقا فرماتے اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ موقع توبہ کے دیے جائیں گے، لیکن استغفر اللہ معاذ اللہ وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اتنی اس میں اکڑ ہے۔ لیکن انسان میں کیا ہے؟ عاجزی انکساری ہے، اس کا نفس تو ہے لیکن نفس کے ساتھ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق ہے، اس کو اللہ کا خوف بھی ہے، گناہ کرتا ہے انسان پہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صفت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور انسانوں کو خلافت کا تاج دیا، اور حضرت آدم تو خلیفہ ظاہراً پہلے نظر آتے ہمیں، لیکن یہ خلافت کس کے صدقے میں ملی؟ یہ خلافت کا تاج کس کے ذریعے ملا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا تھا۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ حقیقی اللہ کے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حقیقی اللہ کے نائب رسول اللہ، پھر جتنے انبیاء نیابت کا فریضہ انجام دیتے رہے، خلیفۃ اللہ کہلائے، وہ سب رسول اللہ کی عطا سے ان کو خلافت کا تاج دیا گیا، اور ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا کہ یاد رکھو یہ جو خلافت دی جا رہی ہے، تم جو زمین پر جاؤ گے خلافت کے فرائض انجام دو گے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں جو خلیفہ بنایا تم ہی خلیفہ ہو، یاد رکھو یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کے صدقے میں خلافت دی جا رہی ہے۔
ہمارے نبی کے مقام کو نہ بھولنا. چنانچہ قرآن عظیم کہتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ لَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو حبیب کہ جب ہم نے ہر نبی سے, یہاں بھی یاد وَإِذْ سے شروع ہو رہا ہے جملہ, وَإِذْ اے محبوب یاد کیجیے کہ ہم نے ہر نبی سے عہد لیا, وعدہ لیا, ہر نبی سے ہم نے وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے توریت عطا کی گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی, دیگر انبیاء کو صحیفے اور کچھ اوراق دیے گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کرو ہم نے ہر نبی سے عہد لیا, وعدہ لیا کہ اے نبی اے انبیاء کی جماعت وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں زمین پر بھیجوں تو میں کتاب عطا کروں, حکمت عطا کروں, اور اس درمیان میں اگر ہمارا محبوب تشریف لائے, ہمارا محبوب آ جائے تو حقیقی خلافت کس کی ہوں گی, نیابت کس کی ہوں گی, سرداری کس کی ہوں گی, ہمارے محبوب کی ہوں گی. تو تم اس بات کا وعدہ کرو اے انبیاء کی جماعت جو ہمارا محبوب آ جائے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ہمارے نبی کے مددگار بن جانا. اصل جو ہے خلافت ہمارے نبی کی ہوگی اور تمہاری حیثیت کیا ہوں گی, نبی کے نائب کی ہوگی. اب تم محبوب کی ہمارے مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. لہٰذا یہ وعدہ لیا گیا, لیکن حکمت الہی تو یہ تھی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے, کسی اور نبی کے درمیان میں آپ کو نہیں آنا تھا. لیکن وعدہ لے کر یہ اہمیت بتا دی گئی کہ تمہارا مقام اور ہے اور ہمارے محبوب کا مقام اور ہے. حضرت آدم پھر زمین پر آئے, وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں. ایکسیٹ تعداد کسی کو نہیں پتا, اس لیے محتاج جملہ علماء بیان کرتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش, کم یعنی کم بھی ہو سکتے 1 لاکھ سے تھوڑے, اور بیش یعنی کچھ تھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 1,24,000 تھوڑے زیادہ یا تھوڑے کم, اس قدر انبیاء اکرام تشریف لائے. بعض انبیاء اکرام کی عمر بڑی طویل ہوئی اس میں, جس میں حضرت نوح علیہ السلام, خود حضرت آدم علیہ السلام کی 1,000 سال عمر ہوئی, نوح علیہ السلام کی تقریباً 1,500-1,100 سال کے قریب عمر ہوئی. 950 سال اپنی قوم پہ تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے, 950 سال تبلیغ کی. بہت سارے انبیاء آئے, کسی نے 300 سال تبلیغ کی, کسی نے 500 سال تبلیغ کی, کسی نے 200 سال تبلیغ کی. مگر حال کیا ہے, بعض انبیاء کا تو یہ حال ہوا کہ پوری زندگی تبلیغ میں گزر گئی, ایک بھی پوری قوم میں ایمان لانے والا نہیں. جیسے لوط علیہ السلام, پوری قوم میں کوئی ایمان نہیں لایا, ان کی بیوی ایمان لانے والی نہیں, صرف ان کی بیٹیاں ایمان پر تھی, 2-3 لوگ ایمان لائے, قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں. شعیب علیہ السلام پوری کی پوری قوم ایمان لانے کے تیار نہیں, پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم پوری تباہ و برباد ہو گئی. ادریس علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی. کئی نبی تو ایسے آئے کہ کئی 100 سال انہوں نے تبلیغ کی, ایک ایمان لانے والا نہیں. اور نوح علیہ السلام جن کی تبلیغ کا پیریڈ سب سے زیادہ ہے, 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. علماء کہتے ہیں کہ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے, ایک روایت میں کہ 83 لوگ ایمان لائے. یعنی 100 سال میں اگر ایک آدمی بھی پکڑے اگر ایمان لانے والا, 1 سال میں اگر ایک بھی ایمان لائے تو کم سے کم 950 لوگ ہونے چاہیے. مگر 950 کا بھی فکر نہیں بنتا, 83 لوگ, بعض نے کہا 87 سے اوپر کسی نے تعداد نہیں بتائی. تو 87 لوگ اگر ہم موٹی بڑی والی تعداد پکڑ لے تو 950 سال میں 87 لوگ ایمان لا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پرسنٹ کے حساب سے فی سال کیا آدمی بنا. یہ 250 سال کی تبلیغ کا عالم ہے. مگر قربان جائیے ہمارے آقا, ہمارے پیغمبر, ہمارے محبوب, ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی وسلم, جو انداز تھا تبلیغ کا ہر نبی سے نرالا, گفتار ہر نبی سے انداز نرالا. گفتار کا انداز الگ ہے, چلنے کا انداز الگ ہے, بولنے کا انداز الگ ہے. ارے نبی نے تو ایسی تبلیغ کی کہ بعض اوقات بولا ہی نہیں, سامنے والا آتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ابھی تو کہا ہی نہیں, تبلیغ ہی نہیں ہوئی, چہرہ تبلیغ کر رہا ہے, آپ کا کردار تبلیغ کر رہا ہے, آپ کی ذات تبلیغ کر رہی ہے, آپ کے چہرے زیبا کو دیکھ کر لوگ ایمان لا رہے. بات تو وہ ہے کہ حضور کو دیکھا ہی نہیں, حضور کے اوصاف سنے تو ایمان لا لیا. اور کتنا مختصر عرصہ ہے, کسی نبی نے اتنی مختصر تبلیغ نہیں کی جتنی مختصر عرصہ ہمارے نبی کا ہے, صرف 23 سال. 40 سال تک تو نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. 40 سال تک کہا ہی نہیں, کوئی جانتا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں لوگ, محمد ابن عبداللہ, کوئی رسول اللہ نہیں کہتا, کوئی نبی اللہ نہیں کہتا. 40 سال صرف کیا کیا, کردار کو منوایا. میرا چلنا دیکھو, میرا بولنا دیکھو, میرا اخلاق دیکھو, میری کردار دیکھو, میری سیرت دیکھو. 40 سال کردار کو منوایا, 40 سال کے بعد گفتار کو منوا رہے ہیں.
اور یہاں درد دیا کہ تبلیغ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان اپنے کردار کو منوائے پھر گفتار کو منوائے. ہماری تبلیغوں میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کردار تو ہے نہیں گفتار کو منوانا چاہتے, تو جب تک کردار نہیں آئے گا گفتار کوئی ماننے والا آپ کی نہیں ہے. اور اسی انداز کو غریب نواز نے اپنایا, نتیجہ یہ ہوا کہ 90 لاکھ لوگ ایمان لا رہے ہیں. غریب نواز کے کردار کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں, تقریروں کو سن کر اسلام نہیں لایا گیا ہے. اگر تقریر تو اسلام لایا جا چکا ہوتا تو میں نے کہا میں تو 25 سال سے بول رہا ہوں, تو میرے ہاتھ پہ تو کم سے کم 25,000 لوگ اسلام لا چکے ہونا تھا.